رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. اور سچے اس کے پیارے حبیب، ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر و مختار کل اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے صدقے سے، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے مخلوق نے اپنے مولا کریم سے آشنائی حاصل کی. مخلوق دوزخ میں گرنے کو تیار تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ یہ نور پاک جگمگایا. اس نور پاک نے دستگیری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ شانوں کے ساتھ تشریف لائے، اور رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک پر یوں نعت پڑی کہ دنیا دوزخ میں گرنے کو تیار تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ یہ نور پاک جگمگایا. اس نور پاک نے دستگیری کی اور دوزخ میں گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہ دی. خالق کی نعمتیں شب و روز ہم پہ بارش کی طرح برس رہی ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم اس کی نعمتوں سے باخبر نہ ہوتے ہوں. سب سے بڑی نعمت قرآن مجید و فرقان حمید جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا. ایسی واضح کلام، ایسی بین کلام، ایسی خوبصورت کلام کہ جس پر چلنے والا کبھی خائف و حاضر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کریم اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کے دل کی آنکھوں کو کھول ڈالے تاکہ اس کے کرم سے اس پاک کلام کو پڑھیں، اس کے کرم سے اس کو سمجھیں اور اس کے کرم سے اس پر عمل پیرا ہو. عزیز دوستو، جہاں تک ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ وہ ذکر پاک ہے کہ جس کو بلند فرمانے کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود اٹھا رکھا ہے. اور پھر جن ہستیوں نے اس ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا، جنہوں نے اپنا رابطہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کر لیا. خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے فراشوی صاحب کہ تصوف، طریقت، شریعت، سب چیز، ہر چیز، ایک چیز بڑی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز تابع ہے شریعت کے. شریعت مطہرہ جس میں ہمارے لیے ہر چیز موجود ہے. کس طرح ہم نے زندگیوں کو گزارنا ہے، کس طرح شب و روز کو بسر کرنا ہے، کس انداز سے کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ مکمل خوبصورت ضابطہ ہے یاد ہمیں عطا فرماتا ہے. کوشش ہمیں اس عمر کی کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنے حالات کی طرف دیکھیں. یہ وہ سٹیج ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اجاز اللہ کھڑے ہوئے اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں یہاں سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم نے اس لعنت سے اس کو اس لیے اس وقت لعنت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ لعنت ہو چکی ہے. یہ ایک خوبصورت ترین چیز تھی سیاست جس کا خدمت کہا جاتا تھا،
اس وقت اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ عیدگاہ سے محفوظ تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ہاں یہ خانقاہ ہے، اس کے دروازے ایسے کھلے ہوئے اور اجازت اللہ کی کیا خوبصورت ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی آنے والا کبھی محروم رہ سکتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تو کیا ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو؟ لیکن رب تعالیٰ کی بھی تو قانون ہے کہ کوئی آ گیا تو ایسے ہی جائے گا، ممکن نہیں ہے. سب کی نگاہ اس کی طرف تھی اور اس کی اس طرف اس کی طرف تھی کہ تو میرے بندے کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اب کیسا ممکن ہے کہ تو ادھر سے اٹھے اور ایسے ہی چلے جائے؟ یہ وہ نظام ہے، خانقاہی نظام، کہ جدھر گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت کا سبق سکھایا جاتا ہے، جدھر مجرم سے نہیں جرم سے نفرت سکھائی جاتی ہے، جدھر بتایا جاتا ہے کھولو دروازے. اور کیوں نہ کہا جائے، کیا ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں آج بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے مختص ہے. تعلق جوڑے ہم آقا کے ساتھ، نام لیں ہم آقا کے ساتھ، تار جڑ جائے ہماری آقا کے ساتھ، تو پھر بات وہ کیسے نہیں ہوتی؟ قاضی صاحب ابن شاہ صاحب آپ نے اکثر سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو اٹھایا، ادھر پھیرا اور ادھر پھیرا، اور فرمایا کہ جاؤ قاضی صاحب آج کے بعد گلا خراب نہ ہو. اور پھر قاضی صاحب کا انداز کسی سے چھپا ہوا نہ تھا. ملک غلام جیلانی صاحب حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضرت معاملہ یوں ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا، معاملات ایسے کہ کہتے ہیں تو بھی نہیں قابل، بیوی بھی قابل نہیں، اولاد ہو نہیں سکتی. کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا، ملک صاحب کیوں گھبراتے ہو؟ ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، میرے اللہ نے جواب تو نہیں. زبان مبارک سے نکلا اور 7 بیٹے اللہ کریم نے. ایسے فرمایا کرتے چشم زدن میں میرے اپنے کلاس والوں، جسٹس صلاح الدین کے بیٹے فرحان صلاح الدین، آج ان کے والد گرامی اسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت اپنے فضل سے شفاعت عطا فرمائے، ان کے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے. ان کے والدہ کے بھائی معمون کے مردان سے آئے، قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کا شعرا سنا، ذکر سنا، پہنچا دیا. ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا تھا، بڑی مشکل حالت میں گاڑی میں لا کے ڈالا، یہی کہا گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، آپ نے اچھا جواب دے دیا، جاؤ اسے لنگر کے بعد. کہا جی یہ تو ٹرپس لگتی ہے، کچھ کھانے کے قابل نہیں. آپ نے کہ اٹھا کے لے جاؤ اسے کھانے کے آگے کھڑا تو بٹاؤ تو اسے. بٹھایا، کھاتے چلے گئے، ادھر کھاتے چلے گئے، ادھر بیماری بھاگتی چلی. قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کامل، آپ فرماتے ہیں کہ آپ دورے پہ آزاد کشمیر کے 3-4 دن کا دورہ تھا. صبح آپ نے فرمایا کہ گاڑی تیار کرو، نکلو، واپس جانا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے حکم تھا، مریض کا کام ہوتا ہے حکم پہ عمل کرنا. کیوں کیسے یہ مریض کا کام نہیں ہوتا. جب کیوں کیسے ہوتا ہے تو بات بنتی نہیں، اور جب کیوں کیسے نہیں ہوتا تو بات بن جاتی ہے. آج میرے پاس وقت ہو کہ میں ساتھ ساتھ یہ طریقے کے حوالے سے بھی بات کرتا جاؤں، لیکن خوبصورت محفل تھی، خوبصورت جمی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن خوبصورت اجر لے کے اٹھیں گے.
اپنی طرف نہیں دیکھتے ہوئے نسبت کی طرف دیکھتے ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ حکم تھا, گاڑی اسٹارٹ کی, لے کے کھڑا ہو گیا. کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا قاعدہ مبارک ہوتا تھا ہمیشہ کہ گاڑی احتیاط سے چلاؤ. اس دن فرماتے ہیں تیز چلاؤ. تیز چلوائی, گھمانے کا پورا بھول کیا. فرماتے ہیں اب ٹھیک ہے مرضی سے چل. کہتے ہیں سمجھ میں بات نہ آئی, لیکن جب پہنچا تو پتا چلا اتنی شدید بارش ہوئی, طوفان آیا, گھمانے کا پورا اٹھ گیا, چلا گیا. یہ دیکھیے اس طرف جانا. ابھی بات کر رہے تھے فیض صاحب, عطا محمد ابھی بھی موجود ہے, انہوں نے ذکر کیا تھا, ادھر چھوڑ دیا تھا ان بابا جی کا ساملا ہل والوں کا. انہوں نے اس جگہ پہ چھوڑ دیا کہ آپ نے ہاتھ روک لیا. انہوں نے آگے بات نہیں کی. آگے یوں بات تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جو میرے رب کے آگے جھکتی نہیں. زبان سے ایک جملہ نکلنا تھا. وہ خاتون آئی, بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ خاتون آئی, ہاتھ باندھ کے کہنے لگی کہ آج کا معافی دیجیے نا, کوشش کروں گی قضا جو ہوئے وہ بھی ادا ہو. آج کے بعد وعدہ کرتے. ایک جملہ تھا. بابا جی کہتے ہیں میری زوجہ دنیا کو چھوڑ گئی لیکن نماز اس نے کبھی نہ چھوڑی. یہ اللہ والے, ان کی بات کرنی کوئی آسان کام نہیں ہوتی. اور پھر اللہ والے وہ کہ جن کا تعلق دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. ابھی کیا خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے قاری صاحب کہ دربار لگا ہوا, تخت کی بات ہے, کون ہے جو نہ سکے اس کے آنے سے قبل. آصف بن برخیا جن کہتا ہے مجھے حکم فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کتنی دیر لگائے گا. عرض کی دربار پر خاص ہونے سے پہلے گاڑیا میرا درباری اور اتنی دیر, یہ نہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے. جا تو. اور وہ جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے جن کی کیفیت ہی یہی ہوتی ہے, جو جڑ جاتے ہیں ان کی کیفیات مختلف ہو جاتی ہیں. وہ حکم کا منتظر ہوتے ہیں, حکم ملے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے دربار میں مجھے حکم فرمائیے. اچھا تو کتنی دیر لگائے گا. حضرت حکم آپ فرمائے اور دیر غلام لگائے, یہ کیسے ممکن ہے. حکم آپ فرمائیے, اس سے قبل کہ آپ فلک کو جب کر تخت آپ کے قدموں میں حاضر کروں گا. غلامی کیسا پھر میں. یہ تعلق جنہیں پتہ ہی نہیں ان تعلقوں کا, جنہوں نے یہ پی نہیں, جنہوں نے ان کا مزہ ہی نہیں ملا, جنہوں نے یہ راہ اختیار ہی نہیں کی, جنہوں نے یہ توق گلے میں ڈالا ہی نہیں, انہیں کیا خبر کہ یہ ہے کیا, یہ کدھر لے جاتا ہے, یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ادھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری شان ہے, یہ کون سا یکون, اور ادھر ایک نبی کا درباری کی یہ شان نظر آتی ہے کہ فلک چھپکنے سے پہلے ادھر حاضر ہوتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کی کہ جن کے دربار میں جب کوئی آتا آپ عجیب عجیب انداز سے نوازتے, عجیب عجیب انداز ہوتا. جہاں تشریف لے جاتے عجیب انداز, جہاں متمکن ہوتے عجیب انداز. آپ کے سلسلے, آپ کے ذکر پاک کو دل تو کرتا ہے بڑھاتا چلا جاؤں, پھیلاتا چلا جاؤں, لیکن کیوں نہ آپ کے وقت اجازت نہیں دیتا. اثر کی نماز کا وقت آ گیا, ذکر سلام اور دعا باقی ہے. آپ کے خوبصورت ترین پیغام پر بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلامی اور پھر اپنے اندر جھانکنا, آپ کو دیکھنا کہ کیا میں جب زبان سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے, تو پھر مجھے اپنے اندر دیکھتے ہوئے کیا شرمندگی تو محسوس نہیں ہوتی, کیا پھر
میں اگر نگاہ ڈالوں اپنے اندر تو میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں نے شریعت مطالعہ کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے. میری ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے عین مطابق ہے. دیکھیے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا. اس سے قبل ذکر ہو چکا کہ یہ وہ مملکت ہے کہ یہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئی. نظریہ پاکستان صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں ہر مقام پر ہوش کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے. ہمیں ہر جگہ اس چیز کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں. شریعت مطہرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، اسلامی قوانین، اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی ہوش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے لیے کوئی بھی کچھ ہے، ہر ایک کے لیے دعا ہے، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہر ایک کو سینے سے لگاتی ہے. کس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. ہر ایک کو سینے سے لگانے کو تیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. جہاں بات دین کی ہے ادھر کسی کو جرأت نہیں کہ زبان کو ہلا سکے. ہمیں ان چیزوں کو خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ کسی چیز کی کسی کے آگے کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے کچھ دے ہی نہیں سکتا. مجھے میرے بادشاہ نے وہ کچھ دیا میرے شاہ کے صدقے کہ مجھے میرے سے لے تو بہت کچھ سکتا. کوئی کہیں پہ ہے مجھے کسی سے کچھ لینے حضرت وقت نہیں. اس لیے یہ نہیں کہ میں یہ بات یہاں کر رہا ہوں، میں نے یہ بات ہر جگہ پر کی ہے اور بات سمجھا بھی دی ہے. یہ نہیں کہ کی ہے، سمجھا بھی دی ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے سگ ہیں، دربار کے کتے ہیں اور وفادار کتے ہیں، بڑے وفادار، بہت وفادار کتے ہیں. ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو ایک سیکنڈ میں قربان کرنے کو تیار ہے اور اس سے بڑھ کر اپنے لیے کوئی اعزاز نہیں سمجھتے. اس لیے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی فقیر کے پیچھے بھی کلاشن کوف لے کے بیٹھا ہو، کسی فقیر کے پیچھے کوئی سکار بھاگتا ہو. نہیں، کیونکہ فقیر کی تو تمنا ہی ہوتی ہے کہ جیوں تو آقا کے لیے، مروں تو آقا کے لیے. سب سے بڑی تمنا ایک ہوتی ہے شہادت، شہادت اور شہادت. اور شہادت وہی، دوسری کوئی شہادت نہیں. وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عرض کرتے، یا اللہ شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے، مجھے کبھی محاضرہ دینا، مجھے شہادت دینا. پھر رب تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے کہ اے میرے کریم بادشاہ، یہ نہ کرنا کہ مجھے شہید کرنے کے لیے کسی دور دار راز محاذ پہ لے جائے. مجھے شہادت دینا تو مدینہ پاک میں دینا. مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں، اور ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کے اوپر جان قربان کرنے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. میں آپ احباب کے ساتھ، دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا سیاست کے ساتھ عیدگاہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا ادھر ابھی. لیکن
اسلام کا سپاہی ہمیشہ اچھے لگے. اسلام کا سپاہی جہاں بھی ہو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اپنے شاخ سے بھی یہی دیکھا کہ اجازت آپ کہ والد گرامی آتے گاڑی پار کھڑی کرتے پیدل چلتے ہوئے آیا کرتے. جتنی دیر میرے شاخ کے پاس رہتے ذکر ایک ہی ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ قدرتی طور پہ میرے دل میں افواج پاکستان سے پیار ہے. میں اس ملک کو اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں اور افواج پاکستان اس کی محافظ ہے. اور انشاءاللہ الرحمن یہ فوج پاکستان کی فوج وہ فوج ہے کہ کسی بھی مقام پر کسی بھی وقت ضرورت پڑی تو یہ فوج ثابت کرے گی. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے. دیکھیے یہ ساری آزمائشیں ہیں, آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے ہم سب. اپنے کرم سے ہمیں مضبوط ایمان دے اور اپنے کرم سے ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. کسی مقام پر ہمارے قدم لڑکھڑائے نہ, کسی مقام پر ہم کسی بھی لمحے ایک آن کے لیے بھی اپنے دین متین سے ادھر ادھر نہ ہو. لیکن ایک چیز کو خوب ذہن میں رکھیے اچھے طریقے سے, اور یہ فقیر آپ سے بات کر رہا ہے کہ وقت بتائے گا کہ جب بھی کہیں بھی, مجھے نہیں خبر, میں نے سنا ہے اور پھر سنی ہوئی بات آگے بیان کر رہا ہوں. سعودی عرب کے بھی ایک حکمران نے یہ کہا تھا کہ جب تک افواج پاکستان موجود ہے سعودیہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور سعودی سفیر سے اکثر میری ملاقات ہوتی ہے اور انہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک ایک ان لوگوں کو پہلے عجیب ترین انداز سے ہم لوگوں کے بارے میں کہا جائے, ان لوگوں کو پہلے عجیب ترین انداز سے ہم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا. اب جب پردہ ہٹایا میں نے آگے سے اور میں نے بتایا ہے کہ جب ہی موقع آیا تو یہ پاکستانی ایک ایک رسول اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ یہ ایک ایک اپنے لیے بہت بڑا احساس محسوس کرے گا کہ اگر کوئی بھی نگاہ میں کوئی بھی میلی آنکھ اس پاک سرزمین کی طرف اٹھی تو پھر وہ بھرتی والے ان کا تو اپنا ان کو تو حرف اٹھا رکھا ہے اس ملک کی حفاظت کا, اس سرزمین کی حفاظت کا. میں سیاست میں جانا نہیں چاہتا, سیاست میں آنا کبھی موضوع رہا نہیں ہے. اور میں نے پہلے کہا ہم ایک ہی بات کرتے ہیں محبت کی, پیار کی, آپس میں ایک ہو جانے کی, اپنے آپ کو ویسا بنا دینے کی, جس کے بات کرتے ہوئے میں اس طرف نکلا کہ اپنے اندر جھانکے کہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان کہ پھر خود مطمئن ہو کہ میرے اندر ریاکاری نہیں ہے, میرے اندر منافقت نہیں ہے, میرے اندر تصنع و بناوٹ نہیں ہے, میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا, میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا, میں ہر کسی کے لیے اپنے سے بڑھ کر چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہو دوسرے کے لیے, ہر لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ اب دوسرے کے لیے اپنے سے بھی بہتر کی خواہش کرنا, اس کے لیے اس انداز سے سوچنا کہ یہ اللہ کریم کا اس کے اوپر کرم ہو, اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعاموں سے نوازے. میرے پاس وقت نہیں عزیز ساتھیوں کہ میں آگے چلتا چلا جاؤں. ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کی حاضری کے حوالے سے, مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بات کروں گا, پھر ہم اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے حاضری کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں مدینہ پاک میں,
الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ادھر سے کیا ملتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا عطا فرماتے ہیں، یہ بیان نہیں کر سکتا. خیال تھا کہ اس موضوع پہ کوئی بات کروں گا، لیکن وقت کا مسئلہ ہے. لیکن حاضری کے حوالے سے یہ پیغام دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں نے اکثر دوستوں کو کہا جب میں جا رہا تھا کہ خدا را جنوری کے عرس کے پہ جو میں نے بات کی تھی اس کو دیکھیے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت اس کے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، شاہ کامل کی دعاؤں کا پیتفید، اس وقت سب سے بڑا قافلہ الحمدللہ ہمارا جاتا ہے. ثم الحمدللہ. اور اتنا منظم ہوتا ہے، آپ ادھر اتنا لطف آتا ہے کہ جب مدینہ پاک کے ادھر ذکر ہو رہا ہوتا ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے میرے دوستوں کی کہ اس کے بہترین انتظامات کیے جائیں. میری تو خیر کو کاوش ہی نہیں ہوتی، میں سلام کرتا ہوں اپنے ان خوبصورت دوستوں کو. مظہر شاہ صاحب ہے، رفیق صاحب ہے، ساری جو پارٹی ہے میری، شیرہ خدا نہ کسی کا نام میں نہ لے سکوں تو وہ یہ نہ سمجھے نا، میری ساری میرے لیے تو آپ سب کے سب. آپ کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہے میں بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ کس انداز سے جو میں بات کر رہا تھا، کس انداز سے متحرک ہوتے ہیں، کس طرح شب و روز لگے ہوتے ہیں. یقین جانیے فجر کی نماز کے لیے میں نکلتا ہوں، ان کے کمرے میں دیکھتا ہوں لائٹس چل رہی ہوتی ہیں، مہینوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لگا ساری رات. پھر یہ ہوتا اس کے کرم سے، یہ ایک نہیں میرے جیسے اسی کھرباں لگے رہیے، اس کا کرم نہ ہو تو ہو نہیں سکتا. اور اس کا کرم ادھر ضرور ہوتا ہے جدھر نیت صاف ہوتی ہے، اور وہ نیتوں کا خوب جاننے والا ہے. یہ محنت کرتے ہیں، اس کا کرم ہوتا ہے، اور پھر اتنے خوبصورتی سے یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے لیے وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، میں کسی کو انکار نہیں کر پاتا، آپ کو خبر ہے، اور میری اس مجبوری سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. ادھر تیاری ہوتی ہے، ادھر دوست پاسپورٹ لے کے آ جاتا ہے مجھے بھی لے چلے. میرے عزیز ساتھی، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ادھر ویزوں کے سلسلے، ادھر سے اپروول، بکنگ، جہاز چارٹر کرنا، بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے پکڑا ہو پاسپورٹ اور رہ گیا ہو. ایسا بھی ہوا ہے کہ شام کو فلائٹ ہے اور صبح مجھے وہ اس نے روتے ہوئے اس نے میرے ساتھ بات کی اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی گیا. لیکن کیا آپ کی کو یہ چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اس معاملے میں انتظامیہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ جن حضرات نے جانا ہو، میں اس وقت آپ بات کر رہا ہوں اور میں پوری آپ احباب سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ احباب اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ آواز میری تقریباً ساری دنیا میں دوستوں تک پہنچے گی. کہیں سے الحمدللہ ڈھیروں قافلے باہر سے بھی آتے ہیں. اپنے انتظامات وقت پہ مکمل کیجیے. 8 جون کے عرس پاک پر میرے خیال میں، کیونکہ اس کے بعد میں بیرونی دورے پہ جا نکلتا ہوں اور آتے ہی مجھے ادھر جانا ہے جس کی خاطر میں جیتا ہوں، جن کی خاطر میں پھرتا ہوں، جن کا سب